اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں چلا صراط مستقیم پر، اور باقی مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ بہرحال جو بھی ہو، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کی وضاحت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، اچھا راستہ، نیک راستہ۔ لیکن جب بندہ نماز میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نماز کی نیت اور ارادے سے چلتا ہے اور نماز کے ارادے سے آ کر وضو کرتا ہے، وضو بھی عبادت ہے، نماز کا ارادہ کرنا بھی عبادت ہے، نماز کے لیے چل کر آنا مسجد پاک میں عبادت ہے، پھر آ کے دعا مانگنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آ کے نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، یہ دعا پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آ کے نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز میں کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، مالک و مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا نماز خود صراط مستقیم نہیں ہے؟ اگر نماز صراط مستقیم ہے تو پھر صراط مستقیم کی دعا کیوں ہو رہی ہے؟ اگر نماز صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر صراط مستقیم کیا ہوگی؟ نماز تو سب سے افضل عبادت ہے، عبادت میں سردار عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے جو ہر ایک کی ورد زباں ہے، جو ہر ایک کی زباں پر وظیفہ چلتا رہتا ہے، ورد چلتا رہتا ہے، ہر ایک کی زباں پر یہ دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ علماء تفسیر نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ صراط مستقیم میں جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو مانگتا ہے دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک و مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھے راستے سے مراد یہ ہوتا ہے اگر وہ نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی 5 وقت با جماعت پابندی کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ لہٰذا سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز کا پابند ہے، 5 وقت، ایسے بھی حضرات ہیں جو نماز کے پابند ہیں، 5 ٹائم انہیں فکر لگی رہتی ہے کہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے باوجود دعا یہی مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی تہجد کی توفیق عطا فرما۔ نماز تہجد کی نعمت اللہ اپنی کرم نوازی اور فضل سے بخش دے، نماز کی تہجد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کا پابند ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر بھی دعا تو یہی مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ تبدیل تو نہیں ہو جائے گی، سورۃ فاتحہ نماز میں واجب ہے۔ تو احباب، صراط مستقیم پھر کیا ہے؟ کہ اگر ایک آدمی نمازی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے نیک ہے، نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے، تو دعا تو یہی مانگنی ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ پھر وہ
قرآن کی اگر تلاوت نہیں کرتا تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہوتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق اور توفیق عطا فرما۔ اب بندہ ایک تلاوت بھی کرتا ہے تو پھر بھی تو یہی دعا مانگنی ہے نماز میں، تو علماء نے کہا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو میں قرآن پڑھتا ہوں، رات کے حسین لمحات میں جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، جو علیحدگی کے لمحات ہوتے ہیں، خاموشی کے لمحات ہوتے ہیں، دنیا سوئی ہوتی ہے، دنیا غفلت میں ہوتی ہے، اس غفلت کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما۔ آیا کہ اگر کوئی بندہ نماز کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت بھی صبح و شام اس اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے، اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی ہے، تو پھر بھی تو دعا یہی مانگنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اس بندے کے لیے پھر مطلب یہ ہوگا، اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں دونوں جانب سلام پھیر رہا ہوں، سلامتی بانٹ رہا ہوں، ادھر ادھر سلام پھیر رہا ہوں اور سلامتی بانٹ رہا ہوں، ادھر ادھر والوں کی خیر مانگ رہا ہوں، تو اللہ جیسے میں نماز میں تیری عبادت میں مصروف تھا، کائنات میں کسی کو میں تکلیف نہیں دے رہا تھا، کسی کا گلہ نہیں کر رہا تھا، کسی کا شکوہ نہیں کر رہا تھا، کسی کے لیے بغض نہیں کر رہا تھا، کسی کے لیے عداوت نہیں کر رہا تھا، کسی کے لیے نفرت نہیں کر رہا تھا، کسی کے لیے میرا سینہ کینے سے پر نہیں تھا، میرا سینہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے خیالات سے بالا تر تھا، جس طرح میں عبادت میں مصروف تھا اور پوری دنیا مجھ سے مطمئن تھی، پوری دنیا میں میں امن و سلامتی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اب میں نماز سے باہر جانے لگا ہوں، نماز ختم کر چکا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ایسا سیدھا راستہ دکھا کہ میں جب دنیا میں جاؤں، لوگوں سے ملوں، تو میں امن اور سلامتی لے کر جاؤں اور نماز کا فیض اور نماز کی برکتیں لے کے جاؤں، تاکہ ہر ایک کی میں خیر خواہی کر سکوں، تاکہ تیری عبادت کر کے جس طرح میں نے حقوق اللہ ادا کیے ہیں، اسی طرح میں حقوق العباد کا بھی پابند بن جاؤں، حقوق العباد کی فرما برداری میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ خاص توفیق نصیب فرما کہ مجھ سے تیری مخلوق کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ایک آدمی حقوق اللہ کا بھی پابند ہے، حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے، پاسداری کرتا ہے، پاسبانی کرتا ہے، حقوق العباد کی حفاظت کرتا ہے، پھر بھی دعا تو یہی مانگنی ہے۔ علماء نے کہا ہے پھر اس کا مقصد یہ ہوگا ترقی منازل ہو رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ سیرت و صورت کو نکھارا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سیرت و کردار کو ترقی کی منازل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، قرآن زوال سے بچاتا ہے، قرآن ترقی کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کا بندہ متحمل ہو، بندہ پابند ہو، پھر بھی دعا یہی مانگے گا۔ اب دعا کا مطلب یہ ہوگا، مالک و مولا مجھے اپنے قرب کا درجہ نصیب فرما، مجھے اپنی عشق و محبت کا قطرہ نصیب فرما، مجھے اپنی محبت کا فیض نصیب فرما، مجھے اپنی لو میں اپنے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں اللہ میرے لیے راستے کھلے فرما۔ تو اگر کسی کے راستے قرب کے منازل بھی طے کر رہا ہے، قرب کا راستہ بھی کھل گیا ہے، پھر بھی تو دعا یہی کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مالک مجھے قرب کے اور درجے عطا فرما، اور منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے اندر جستجو پیدا فرما، اور اپنی محبت کے ہمارے سینے روشن فرما، ہمارے سینوں میں اپنی محبت اور نازل کر، اور عشق نازل کر، اور مراتب اور منازل طے کرنے، درجات طے کرنے کی اور راستے کھلے فرما۔
اور توفیق عطا فرما اور اسباب پیدا فرما۔ تو ترقی کے رب کی بارگاہ میں جانے کے ترقی کے منازل مراتب اللہ کی جیسے ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے درجات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اب بندہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، پھر بھی دعا یہی مانگتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا۔ اب کیوں مانگ رہا ہے؟ اب اس لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر میں کسی جگہ تیرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہوں، دنیا میں پھنس جاتا ہوں، دنیا کے کام کار آسائش و آرائش میں، زیب و زینت میں، دنیا کی سجاوٹ میں، دنیا گھٹیا دنیا کی خاطر کمینی دنیا میں پھنس جاتا ہوں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ عطا کر کے ذاکرین کے صراط پہ چلا دے۔ اب بندہ اگر ذاکرین کی ہر وقت اللہ کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے، پھر بھی دعا یہی مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب حامدین کے راستے پہ تو آ چکا ہے، اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کسی بات پر میں اگر صبر نہیں کرتا، تیری عطا پر، تیرے انعام پر، تیرے فضل پر اگر میں کہیں جلد بازی کر جاتا ہوں، صبر نہیں کرتا، تو اللہ حامدین کے ساتھ ساتھ صابرین کے صراط پہ چلا دے۔ اب بندہ اگر صبر بھی کرتا ہے، صبر و استقامت میں اچھا جا رہا ہے، پھر بھی دعا تو یہی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ پھر مانگتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں تیری کروڑوں نعمتیں کھاتا ہوں، سب کچھ کھا رہا ہوں، تیرا رزق، تیری نعمتیں، تیری کرم نوازیاں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہر لمحہ دم بدم ہر قدم تیری نعمتیں ہیں، تیری کرم نوازیاں ہیں، تیری مہربانیاں ہیں۔ اللہ میں اگر کہیں تیری بارگاہ میں شکر کی دولت سے غافل ہوں، شکر کی نعمت سے محروم ہوں، تو اللہ مجھے شاکرین کے راستے پہ چلا دے۔ ایک بندہ حامدین، صابرین اور شاکرین کے راستے بھی چل چکا ہے، پھر کیا؟ پھر ذاکرین کے صراط پہ جانا چاہتا ہے۔ ذاکرین کے صراط پہ کوئی چل چکا ہے تو وہ خاشعین کے صراط پہ جانا چاہتا ہے۔ جو خاشعین کے راستے پہ چل چکا ہے وہ صادقین کے راستے پہ جانا چاہتا ہے۔ جو صادقین کے راستے پر چل چکا ہے وہ صائمین کے راستے پہ جانا چاہتا ہے۔ جو صائمین کے راستے پہ چل چکا ہے وہ قائمین کا راستہ مانگتا ہے۔ جو قائمین کا راستہ بھی طے کر چکا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک و مولا مجھے اپنے قرب کے درجے عطا فرما، اپنے وصال کے درجے عطا فرما، اپنی ذات میں گم فرما، اپنی ذات میں مجھے فنا کی توفیق دے، میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں، تیری ذات میں مر مٹوں، تیری ذات میں جھک جاؤں، تیری ذات کے نام پر مٹ جاؤں، تیرے نام پہ بک جاؤں۔ اس لیے صراط مستقیم کی دولت مانگتا ہے۔ اب بندہ قرب کے درجات طے کر رہا ہے، پھر بھی دعا تو یہی مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب جوں ترقی کرتا ہوا، منازل طے کرتا ہوا، اللہ کے بارگاہ میں جانے کے درجات طے کرتا ہوا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اب دعا یہی مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک و مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اب خواہش یہ ہوتی ہے مالک و مولا میں تیری طرف آ رہا ہوں، کہیں شیطان، کہیں دنیا حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں یہ نعمت جو تیرے قرب کی، تیرے وصال کی، تیرے انعام کی جو نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ اب یہ محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اب اس کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اب شیاطین کے شر سے، وسواس سے اللہ محفوظ فرما۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے شر سے، شیطانوں کے شر سے، جو سینے میں شیطان کے شر اور وسواس اور وہم اور جھوٹے خیالات آتے ہیں، خیالات باطلہ جو آتے ہیں، اللہ اس سے میں تیری بارگاہ میں مامون ہونا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں، اللہ تیرے امان میں آنا چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب پل صراط کا
منظر ہوگا، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب پل صراط کا منظر ہوگا، پل صراط پر جب بندہ گزر رہا ہوگا تو دائیں بائیں پردے ہوں گے، پردے لٹکے ہوئے ہوں گے دائیں بائیں، تو کوئی اس میں لکھا ہوگا، کوئی زنا کا پردہ ہوگا، کوئی شراب کا پردہ ہوگا، کوئی بدکاری کا، کوئی چغلی کا، کوئی غیبت کا، کوئی کینے کا، کوئی مسلمان سے نفرت کا، کوئی حقوق اللہ میں خیانت کا، کوئی حقوق العباد کی خیانت کا، طرح طرح کے پردے لگے ہوں گے۔ جب بندہ جا رہا ہوگا نا تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا یہ پردے کس چیز کے ہیں، دیکھو تو صحیح یہ پردے کس چیز کے ہیں، تو طرح طرح کے خیال آئیں گے، بار بار خیال آئے گا، بار بار شیطان کا حملہ ہوگا، اٹیک ہوگا کہ دیکھو تو صحیح یار ہے کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں جس گناہ میں ملوث رہا اس قسم کے پردے کو چاک کر لے گا۔ بدکاری کرتا رہا، بدکاری والے پردے کے سامنے جب آئے گا تو شیطان کا حملہ مکمل ہوگا، شیطان کا اٹیک ہوگا، تو وہاں پردے کی طرف جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جو بھی پردے کی طرف گیا اور صراط مستقیم سیدھے پل صراط پر سیدھا نہ گیا بلکہ اس نے کسی بھی پردے کو چاک کر لیا، کسی بھی پردے کی طرف وہ گیا، جب وہ پردے کی طرف گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اب اس کا یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جب پل صراط پر ہم گزر رہے ہوں گے، من شر الوسواس الخناس، اللہ مجھے محفوظ فرما کہ دائیں بائیں کے خیال سے، ادھر ادھر کے خیال سے میں بچ جاؤں، تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے اللہ میں سیدھی لائن میں جاؤں، صراط مستقیم پہ جاؤں۔ اب اس کا مطلب نماز میں یہ ہوتا ہے اللہ یہاں وہاں دنیا اور پل صراط پر اللہ میں کہیں نہ بھٹکوں، میں کہیں گمراہ نہ ہوں، میں کسی پردے کو نہ چاک کروں، میں سیدھی لائن میں جاؤں۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے جب پل صراط کا مقام آئے گا، پل صراط پہ جب چلنا ہوگا تو اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو خود ہمیں سیدھے راستے پہ پل صراط پہ تو خود چلا تاکہ ہم ادھر ادھر کے خیال میں آ کر جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہے۔ پھر جب ولایت کے قرب طرح طرح کے خیال سے بھی بچ گیا، ولایت کے قرب درجات طے کر رہا ہے، پھر بھی تو یہی دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ جب ولایت کے مقام پہ آتا ہے نا، جب بندہ خدا کے ہاں جڑ جاتا ہے، خدا سے کنیکشن جوڑ لیتا ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں کنیکٹ ہوتا ہے تو شیطان بھرپور حملہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے غوث پاک کے بارگاہ میں شیطان آ گیا، کہنے لگا غوث پاک اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نے بڑی عبادت کر لیا، خدا کو راضی کر لیا ہے، اب تجھے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا جا لعنتی مردود بدبخت، تو مجھے شیطان ہی لگتا ہے۔ تو شیطان نے جب نام سنا تو اس نے کہا غوث پاک دوبارہ حملہ کیا، پہلا حملہ پھر دوبارہ، پہلا حملہ کہ تجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لعنتی بدبخت رجیم مردود، تو مجھے شیطان لگتا ہے، عبادت تو ہمارے آقا لجپال نبی پر بھی معاف نہیں ہوئی، سجدے تو حضور پر بھی معاف نہیں ہوئے، حضور نے بھی کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت رکوع کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت ذکر و شکر کی وجہ سے حضور کے پاؤں مبارک ورم آ جاتی تھی، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، عبادت تو ان کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ لعنتی بدبخت تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے دوسرا حملہ کیا، کہنے لگا غوث پاک تمہیں تمہارے علم نے بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، خدا کے فضل نے بچایا ہے، مجھے اللہ کی کرم نوازی نے بچایا ہے، اللہ کی مہربانی سے میں بچ گیا۔ تو شیطان کہنے لگا غوث پاک خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، آپ بچ گئے، میں نے 2 حملے کیے لیکن خدا نے تمہیں محفوظ رکھا اور بچ گئے۔ تم نے ہر چیز کا جب تعلق اللہ سے جوڑا، اللہ کی بارگاہ میں تم فنا ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ کی بارگاہ میں مٹ گئے، رب کی حفاظت میں تم آ گئے، وگرنہ میں اس داء کے ساتھ
اس فریب کے ساتھ، اس دھوکے کے ساتھ میں 70,000 ولیوں کی گردنیں توڑ چکا ہوں، 70,000 ولیوں کو ان کے ولایت کے قرب سے، ولایت کے درجات سے گرا چکا ہوں اور زوال میں لا چکا ہوں، تمہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ تو لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مالک و مولا تیرے قرب کے درجات کی طرف میں آ رہا ہوں، اب میرے پاس تیرے قرب کے خزانے آ رہے ہیں، تیرے وصال کے خزانے آ رہے ہیں، تیری ذات کے خزانے آ رہے ہیں، اب ان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، ان کی حفاظت اب آسان نہیں ہے، لہٰذا مالک و مولا جس طرح تو ولایت عطا کر رہا ہے، ولایت کے قرب دے رہا ہے، ولایت کے درجات طے کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اسی طرح مالک و مولا استقامت کی دولت عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں ہدایت اور ولایت کے ساتھ ساتھ ہمیں استقامت نصیب فرما کہ ہم دائیں بائیں کے خیال سے، شیطانی خیال سے، شیاطین کے شر سے ہم بچ سکیں، ہم ولایت کے ان مقام کو ہم محفوظ کر سکیں، ہم ان کو بچا سکیں اور تیری بارگاہ میں آ سکیں۔ اس لیے یہ دعا مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ ورد زباں ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب بندہ قرب کے درجات طے کرتا رہتا ہے، طے کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک دور آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام آتا ہے کہ بندے کا اور کچھ نہیں رہ جاتا، حتیٰ کہ بندہ خدا کے نور میں گم ہو جاتا ہے۔ خدا کے نور میں جب گم ہو جاتا ہے تو بندے کی ہستی، وجود، میں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، بندے کا غرور، فخر، تکبر، بندے کی آکڑ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بندے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بندے کی میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب خدا کے نور میں گم ہو جاتا ہے تو بلے شاہ نے فرمایا میں بھی تو تے تو بھی تو، اتھے بلا کون نمانا، یعنی پھر میں ختم ہو گئی، پھر حق حق شاہ منصور کو پتھر لگے، اس لیے کہ اس نے میں ختم کر چکا تھا، وہ خدا کی بارگاہ میں فنا ہو چکا تھا، فنا فی اللہ کے درجے طے کر چکا تھا، فنا فی اللہ کے مقام کراس کر چکا تھا، اس لیے اسے پتہ نہ چلتا کہ آنا کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا نام جپتا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا اور خدا کے ذکر میں مست رہتا، انا الحق انا الحق کے نعرے لگاتا، لوگ پتھر مارتے، حتیٰ کہ اسے قتل کرا دیا گیا، شہید کرایا گیا، اس کے جسم سے بھی خدا کی محبت میں، خدا کی محبت اس قدر اس کے جسم میں رچ بس چکی سی کہ وہ شہید ہو کے بھی انا الحق کے نعرے لگا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی قبر سے آوازیں آ رہی تھیں انا الحق انا الحق۔ لہٰذا یہ خدا کی بارگاہ میں درجات طے کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں، اولیاء اپنے آپ کو خدا سے جوڑتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، جب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو رب کریم کے جب انعامات ہوتے ہیں تو پھر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے جب بندہ میرا اپنے قرب سے، نماز سے، نوافل سے، سجدوں سے، اہدنا الصراط المستقیم کی بار بار دعا کرنے سے، بار بار ورد زبان کرنے سے، بار بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اس قدر ترقی کر جاتا ہے کہ میرے نور میں گم ہو جاتا ہے، اب اس کا بولنا نہیں رہ جاتا، اب اس کا دیکھنا نہیں رہ جاتا، اب اس کا پکڑنا نہیں رہتا، اب اس کا چلنا نہیں رہتا، وہ خدا کی محبت میں مست ہو چکا ہوتا ہے، اسے دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اسے ادھر ادھر کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خدا کی محبت میں اس قدر جوڑ چکا ہوتا ہے کہ بس خدا کی یاد ہوتی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پیارے دوستو، اب توجہ طلب بات یہ ہے، بہت اہم پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم کتنا قیمتی لفظ ہے۔ صراط مستقیم بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن یہ مذکر کو بھی شامل ہے، مؤنث کو بھی شامل ہے، عورتوں میں بھی یہی پڑھنا ہوتا ہے اہدنا الصراط۔ تو پھر دیکھیں اللہ کے کلام کی جامعیت دیکھیں، اللہ کے کلام کی جامعیت اور مانعیت دیکھیں، اللہ کے کلام میں دیکھیں کتنا سمندر، رب نے پورے سمندر ایک بند کر کے ایک پیالے میں دے دیے امت مصطفیٰ کو تحفے میں۔ خدا کا علم دیکھیں کتنا علم ہے، ایک لفظ ہے صراط مستقیم، ایک لفظ ہے، وہ واحد کے لیے بھی کافی ہے، جمع کے لیے بھی کافی ہے،
مذکر کے لیے بھی کافی ہے، مؤنث کے لیے بھی کافی ہے، نمازی کے لیے بھی کافی ہے اور گناہگار کے لیے بھی کافی ہے، حتیٰ کہ ولی کے لیے بھی کافی ہے، غوث کے لیے بھی کافی ہے، ابدال کے لیے، کتب کے لیے، ہر ایک کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ یہ لفظ صراط مستقیم امام الانبیاء کے لیے کافی ہے۔ تو اندازہ کریں خدا کا علم کیا ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ نے فرمایا ہر شے سے میرا علم زیادہ ہے۔ یہ تو میں تفسیر کر رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں 700 اونٹ کا وزن اتنے کاغذ جمع ہو جائیں گے میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں۔ یہ تو علم علی ہے، علم نبی کتنا ہوگا، پھر علم نبی سے علم خدا کتنا ہوگا۔ اندازہ کریں رب کا علم کتنا وسیع ہے، اور رب نے امت پر مہربانیاں کیا کی ہیں۔ رب نے سمندر رحمتوں کے، سمندر علم کے، سمندر اپنے خزانوں کے رب نے جمع کر کے صراط مستقیم میں رکھ دیے۔ اب حضور نے فرمایا یہ سورت دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اس میں ہے، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہیڈ آیت ہے، یہ بڑی آیت، مرکزی حیثیت رکھتی ہے یہ آیت۔ اگر یہ آیت کوئی نہ پڑھے اس کی سورت فاتحہ مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے باقی کوئی آیت اگر رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیارے نبی کے غلاموں اہدنا الصراط المستقیم، تم بہت بڑی دعا مانگ چکے ہو، تم مجھ سے خزانے لے چکے ہو۔ صراط مستقیم میں میں نے علم کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے عمل کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے ادب کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے رحمت کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے نعمت کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے رضا کے خزانے رکھ دیے، صراط مستقیم میں میں نے خوشنودی کے خزانے رکھ دیے۔ پیارے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے محبوب کے غلام ہو۔ یہ دعا، یہ پوری سورت، فرمایا یہ پوری سورت دعا ہے، اور یہ سورت شکر ہے، لہٰذا صراط مستقیم میں دعا بھی ہے، شکر بھی ہے، صراط مستقیم میں صبر بھی ہے، صراط مستقیم میں ہر چیز ہے۔ رب نے فرمایا صراط مستقیم مانگ کر تم حامدین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، تم صابرین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، تم شاکرین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، تم خاشعین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، تم صائمین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، تم قائمین کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، حتیٰ کہ تم نے خزانے جمع کر لیے ہیں، تم نے بہت بڑی دعا مانگ لی ہے۔ اب اہدنا، اب تم میری رحمتیں، میری برکتیں، میری کرم نوازیاں اب اکیلے حاصل نہ کرو، اہدنا، بلکہ سب کو جمع کر لو تاکہ سب پر خیر ہو جائے، حضور کے ہر غلام پر خیر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اہدنا، ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ رب نے واحد کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، رب نے جمع کا لفظ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا ہر امتی اس سے فیض یاب ہو سکے، کیونکہ امتی بہت بڑے خدا کے خزانے لے چکا ہے، اللہ کے خزانوں کے سمندر جمع کر چکا ہے، اللہ کے رحمت کے پہاڑ جمع کر چکا ہے، اللہ کی رحمت کے بڑے بڑے سمندر جمع کر کے اس لفظ میں رب نے رکھے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ خزانے حاصل کر چکا ہے۔ رب فرماتا ہے پھر جمع ہو جاؤ، پھر ایک کے لیے اپنے لیے خیریں نہ مانگو، اپنے لیے برکتیں نہ مانگو، اپنے لیے رحمتیں، اپنے لیے دعائیں نہ مانگو، اہدنا، بلکہ سب کو جمع کر دو تاکہ میں سب پر کرم نوازی کر دوں۔ تو اہدنا یہ جمع کا لفظ ہے، جیسے انگلش میں آتا ہے گائیڈ اس، یو ایس یہ مفعول ضمیر ہے، اسی طرح نا بھی مفعول ضمیر ہے۔ رب نے فرمایا اہدنی نہیں فرمایا کہ مجھے راستہ، مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلا، نہیں، رب نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے انگلش میں آتا ہے گائیڈ اس، گائیڈ می نہیں آتا ہے، شو می نہیں آتا، شو اس آتا ہے، گائیڈ اس آتا ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو جمع ہو کر مانگو، سب کی خیر مانگو، میں تم پر بھی خیر کر دوں گا، تمہاری دعا کی وجہ سے سب پر خیر کر دوں گا۔ جب سب پر خیر کروں گا تو تمہیں بھی محروم نہیں رکھنے لگا۔ لہٰذا رب آقا علیہ السلام نے
فرمایا یہ صورت دعا ہے، یہ صورت دعا ہے، اللہ پاک نے صورت دعا مجھے عطا کی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ نے فرمایا تم بہت بڑے خزانے لے چکے ہو، تم کیا کرو، اب کیا کریں یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اب یہ کرو کہ پہلے میری تعریفیں کرو۔ All praise be to God, the most merciful, the most beneficent, the master of the day of judgment. It's you we worship, and upon you we call for help. Guide us to straight path. No, Allah do not say guide me. No, but Allah says اہدنا, guide us. اللہ نے جمع کا لفظ فرمایا تاکہ سب مالا مال ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا تم میری خزانے حاصل کرنے لگے ہو، میری خزانوں کے، میری رحمتوں کے پہاڑ تمہاری طرف آنے لگے ہیں، تو تم یہ کرو پہلے میری تعریفیں کرو، میری صفات بیان کرو، رحمان و رحیم صفات بیان کرو، رب العالمین صفات بیان کرو۔ جب تم میری صفات کو بیان کرو گے، مجھے خوش کر لو گے، تو یہ رحمتوں کے خزانے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دعا مانگا کرو، ہر وقت مانگا کرو، نماز میں ہر رکعت میں رب نے یہ رکھا تاکہ امتی زیادہ سے زیادہ خزانے حاصل کر سکیں، تاکہ امتی زیادہ فیض یاب ہو سکیں، زیادہ مالا مال ہو سکیں، میری نعمتوں سے، میری کرم نوازیوں سے زیادہ مالا مال ہو سکیں۔ اس لیے سنت میں بھی یہ رکھا، فرض میں، واجب میں، نوافل میں، مکہ میں، مدینہ میں، گھر میں، مسجد میں، دفتر میں، دکان میں، ہر جگہ یہی دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حتیٰ کہ نماز میں، نماز کے علاوہ ہر جگہ یہی دعا مانگیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو تم اس دعا سے بہت بڑے خزانے لے چکے ہو، خدا کی رحمتیں حاصل کر چکے ہو، تو آخر میں آمین کہا کرو تاکہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ میرے چند کلمات کو رب ذوالجلال اپنی شایان شان فضل کے مطابق قبول فرمائے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا